يا أبا الحسن يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي حبك بدلالي سكان يا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیا علی علیہ السلام مدد۔ سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا، اجر ولایت ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ یہ جو سلسلہ امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے معجزات، واقعات، ان کے فرامین، احادیث، فیصلے کی ویڈیوز آپ سب تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بھی سوال فرمائیں، اس سے پہلے والی ویڈیوز بھی ضرور آپ نے دیکھی ہوں گی، اور اس کے بعد بھی امیر کائنات کے معجزات اور فیصلے، مزید ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ جنگ صفین پہ جاتے ہوئے یہ جناب قتیبہ راوی ہیں کہ امیر علیہ السلام ایک سرسبز و شاداب وادی سے گزر کے جب ایک صحرا میں پہنچے تو امام علیہ السلام نے صحرا میں رکنے کا حکم دیا۔ صحابہ حیران ہوئے، مالک اشتر آگے بڑھے، امام کے آگے عرض کرتے ہیں کہ مولا، جہاں پہ سرسبز و شاداب وادی تھی، جہاں پہ ہر سہولت میسر تھی، پانی تھا، وہاں پہ آپ نے حکم نہیں دیا، یہاں پہ آپ نے ڈیرے ڈالنے کا حکم دیا، یہاں پہ تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ بس مالک اشتر کا یہ کہنا تھا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مالک، اللہ ہمیں پانی سے محروم نہیں رکھے گا، اللہ آج ہمیں وہ پانی عنایت فرمائیں گے کہ جو تم لوگوں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا ہوگا، ایسا صاف اور شفاف پانی اور میٹھا پانی۔ سب حیران ہوئے کہ اس صحرا میں میٹھا پانی، صاف اور شفاف۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، مالک میرے ساتھ تھا، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چند صحابی امام کے ساتھ چلے۔ امام علیہ السلام نے ایک جگہ کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ مالک، ان کو ساتھ لے کے اس جگہ کنواں کھودو۔ بس امام کا حکم تھا، انہوں نے حکم کی تعمیل میں کنواں کھودنا شروع کیا۔ مالک نے کوشش کرتے رہے، تھوڑی ہی کوشش کے بعد اچانک جب کچھ ریت ہٹی تو ایک سفید پتھر نمودار ہوا جو ایک چٹان کی مانند تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک دائرہ ایسا تھا کہ جو چاندی کی مانند تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، نہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا نہ وہ ٹوٹا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد یہ سارے امیر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا، ہم جتنے آدمی چٹان کے ارد گرد کھڑے ہو سکتے تھے، ہم نے کھڑے ہو کے کوشش کی، نہ وہ ٹوٹی اور نہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام لے رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ امیر علیہ السلام اٹھے اور فرمایا کہ تم اس کو دیکھ کے الجھ گئے اور پریشان ہو گئے، آؤ دیکھو میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو امام نے ایک انگلی سے اس پتھر کو ایسے پھینکا کہ جیسے کنکری کو پھینکتے ہیں، اور سبحان اللہ، پتھر ہٹنے کی دیر تھی، نیچے سے صاف شفاف پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آؤ پیو پانی۔ بس دوڑ کے صحابی آئے اور پانی پینے لگے، سب نے جی بھر کے پانی پیا اور مشکیزیں زاد راہ کے لیے بھر لیے۔ اب امام علیہ السلام نے اس پتھر کو پھر حکم دیا کہ اپنی جگہ پہ چلا جا۔ وہ پتھر اپنی جگہ پہ آ گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ریت ہٹائی تھی وہ اس کے اوپر دے دو۔ سارے صحابہ نے حکم کی تعمیل کی، وہ ریت اوپر دے دی۔ آگے بڑھے، سفر شروع ہوا۔ جب تھوڑا سفر کیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ چشمہ کس جگہ پہ تھا؟ تو سب نے عرض کی، جی۔ کچھ لوگوں کو بھیجا، جب وہ سفر کر کے واپس اس مقام پہ آئے تو وہ پہچان ہی نہ سکے کہ کس مقام سے ہم نے کھدائی کی تھی اور چشمہ برآمد ہوا تھا۔ ساری جگہ ویسی کی ویسی ہی، اور انہوں نے اس جگہ کو ویسے ہی پایا
جیسے کھودنے سے پہلے تھی۔ جب نہ ڈھونڈ سکے تو واپس آئے۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، تو صحابہ کو امیر علیہ السلام نے وہاں بھیجا، جا کے پوچھو پانی کا۔ تو وہاں پہ جب آئے، وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، اسے پوچھتے ہیں کیا تیرے پاس پینے کا پانی ہے؟ تو وہ بول اٹھا 1 ماہ بعد ہمارے مرکز سے پانی لایا جاتا ہے اور اس پانی کو میں پورا مہینہ استعمال کرتا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کہ جب یہاں پہ پانی ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ رہتا کیوں ہے، یہاں پہ بیٹھا کیوں ہے؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ یاد رکھو میں ایک وقت کے انتظار میں ہوں، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر میں جگہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کاش اگر تم ایک چشمے کا پانی پی لیتا تو زندگی بھر یاد رکھتا، اتنا صاف اور شفاف پانی۔ جب چشمے کا ذکر اس نے سنا تو پکار اٹھا، کون سا چشمہ، کیسا چشمہ؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ تیرے گرجا گھر کے قریب ایک جگہ پہ ہمارے مولا امیر کائنات جو کہ ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے حکم دیا، ہم نے جگہ کھودی، ایک پتھر تھا، انہوں نے پتھر ہٹا دیا اور نیچے سے ایک چشمہ برآمد ہوا، ہم نے وہاں پہ جی بھر کے پانی پیا اور مشکیزیں بھی بھرے، اور ہمارے آقا نے اسے پھر بند کر دیا۔ اب پھر ہم جگہ ڈھونڈنے آئے ہیں، لیکن ڈھونڈنے پہ بھی وہ جگہ ہمیں نہیں مل رہی۔ جب صحابہ نے یہ کہا تو وہ شخص کہنے لگا تمہارا آقا نبی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نبی تو نہیں ہے، وصی نبی ہے۔ تو کہنے لگا مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ مولا کے صحابی اس شخص کو لے کے جب مولا کے سامنے آئے تو مولا نے دیکھتے ہی پکارا شمعون آ گیا ہے۔ یہ شخص سن کے حیران ہوا اور کہنے لگا ہوں تو میں شمعون، مگر یہ نام میری ماں نے رکھا تھا اور اسی تک محدود تھا، اس نام کو یا میری ماں جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تو یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے، پھر یاد رکھو اللہ کی میں مخلوق کے خدا پر حجت ہوں اور اللہ کے علم کا وارث ہوں۔ اگر تو اپنے نام کے بارے میں بتانے پہ حیران ہو رہا، اگر تو کہے تو میں تجھے تیری ماں کا بھی نام بتاؤں اور تیرے باپ کا بھی نام بتاؤں۔ بس یہ شخص بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا آپ یہ بتائیں کہ جس چشمے سے آپ لوگوں نے پانی پیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے بتاؤں، تمہاری تورات میں اس چشمے کا نام راہما لکھا ہے، اور یہ وہ چشمہ ہے اس سے 300 نبیوں نے اور 300 وصیوں نے پانی پیا ہے، میں آخری وصی تھا جس نے اس چشمہ سے پانی پیا ہے۔ بس یہ سنتے ہی شمعون آگے بڑھا اور امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا، قدم پکڑ کے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ امام علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا۔ شمعون نے یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اور پھر اسی مقام پہ امام علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا بخدا یہاں پہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور آدم سے لے کر قیامت تک کہ تمام افراد یہاں سے گزریں تو مجھ سے وہ کسی کا بھی نام پوچھے گا، میں اس کا نام، اس کی ماں کا نام اور اس کے باپ کا نام بتاتا جاؤں گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے۔ مولا کی حفظ و امان میں رہیں، مولا آپ کو سدا سلامت رکھیں۔ حبك بدلالي فكان